بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 17 رجب المرجب سے لے کر 27 رجب تک، شب معراج تک جو شخص اس صورت کا ورد کرے گا، ویسے ڈیٹ کی کوئی پابندی نہیں، دن کی کوئی پابندی نہیں، یہ صورت ابدی ہے، قرآن ابدی ہے، ڈیٹوں کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ شب معراج بڑی اہمیت کی حامل رات ہے، شب معراج کی بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں، تو شب معراج تک جو شخص سورہ کوثر کا وظیفہ کر لے گا اور اللہ کے اس پیارے نام کا عمل کر لے گا اور اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ سورۃ الکوثر کے فضائل احادیث میں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، اور اس کی اہمیت اور برکت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ صورت اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے لیے نازل فرمائی تھی۔ کچھ فضائل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے سب سے بڑی صورت ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے اندر وہ مقام رکھتی ہے کہ اس کے معانی اور پیغام کے اندر وہ وسعت ہے کہ جو کسی اور میں نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر ایک جنتی نہر ہے جسے میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس کے کنارے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے فضائل میں مشکلات کا حل وہ بڑا اہم ہے۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، جو بھی تفسیر اٹھائیں گے، جیسی بھی تفسیر اٹھائیں گے، اس میں سورۃ الکوثر کے فضائل میں مشکلات کے حل وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ پریشانیوں، مشکلات کے وقت یہ بہت مؤثر ہے۔ آپ جتنی بڑی پریشانی کے اندر مبتلا کیوں نہ ہوں، آپ جتنی بڑی مشکلات کے اندر گھرے کیوں نہ ہوں، یہ صورت آپ پڑھیں گے تو یہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کی عظمتوں، اللہ کی رحمتوں کو یاد دلاتی ہے، اور آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی مشکلات کو دور کرتی ہے۔ سورہ کوثر کی فضیلت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشخبری تھی، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت، برکت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور سورۃ الکوثر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات عطا کیے ہیں، اور سورہ کوثر کے اندر جو انعامات عطا کیے گئے ہیں، وہ ان میں سب سے بڑے جو انعامات ہیں، ایک نماز کا انعام ہے اور دوسرا قربانی کا انعام ہے۔ سورۃ الکوثر یہ مشکلات کے حل کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک مجرب عمل ہے۔ اکثر بزرگان دین مشکلات کے حل کے لیے سورہ کوثر کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ کوثر جب آپ تلاوت کریں، اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس کا ورد کریں، اس کا وظیفہ کریں، کیونکہ یہ صورت اللہ کی نعمت اور قربانی کے ذکر پر مبنی ہے، اور یہ صورت اللہ کے خزانوں سے
کھینچ کھینچ کے رزق لانے والی ہے۔ اگر کسی ظالم کے ظلم سے یا کسی دشمن کے دشمنی سے آپ پریشان ہیں اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو آپ اس صورت کا ورد کریں، انشاءاللہ یہ آپ کی پریشانیوں کو، آپ کو دشمن سے نجات دلائے گی۔ اور پریشانی سے نجات کے لیے یہ ایک مؤثر صورت ہے۔ حبیب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم اس صورت کو اکثر پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تو سورہ کوثر کی انعامات کا تذکرہ ہوا، یہ تو سورہ کوثر کی فضیلت کا تذکرہ ہوا، اور یہ تو سورہ کوثر کے بارے میں بیان ہوا۔ اب آپ کو سبحان اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ تو پتہ ہو کہ سبحان اللہ کیا ہے۔ یہ ایک عظیم ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، عظمت اور بے عیبی کا اظہار کرتا ہے۔ احادیث کے اندر اس ذکر کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، یہ آپ کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت میں درخت لگتا ہے۔ نمبر 4، سب سے افضل کلمہ ہے۔ نمبر 5، فرشتوں کی تسبیح ہے۔ نمبر 6، یہ تھکاوٹ کو دور کرنے کا نسخہ بھی ہے۔ نمبر 7، دل کی پاکیزگی کا بھی نسخہ ہے۔ ارے میرے بھائی، اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحیح بخاری کے اندر سیدہ فاطمہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے، جسمانی تھکن کا یہ بہترین علاج ہے۔ یعنی سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بڑا اہم وظیفہ ہے جو آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام، اب درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 3 بار پڑھنا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حبیب کبریا نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
یہ صورت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، یہ عمل آپ نے لگاتار 7 دن کرنا ہے، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔